الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، ماشاءاللہ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو۔ آلے دا ستی پہینا نا سبحان اللہ نا الحمدللہ، آلے ستی پہینا، اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ ماشاءاللہ پھر انتہائی محترم قابل سر تکریم بزرگان دین برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان کثیر البرکات خوبصورت جلسہ آپ حضرات کے سامنے اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو چکا ہے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام مدرسہ اصحاب محمد کے خوبصورت نام کے ساتھ اس اللہ تعالیٰ اس کو اسی نام کے ساتھ ابھارے اور پوری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد صدیق نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی اس خوبصورت تقریب کے جو مہمان حضرات ہیں، میاں عتیق الرحمن دھنوتر صاحب، میاں حماد اللہ صاحب اور اسی طرح میاں مطیع اللہ صاحب اور لاہور گئے ودن میرا خیال ہے حکیم صاحب اور دیگر حضرات یہاں تشریف فرمائے ہیں جو اس بزم کے مہمان خصوصی تھے، اور میری جیب تک کھلے پیسے کہنا میں تو آپ کو دے رہا گیا تو صحیح نہیں دیتے انہیں شو دے بال کتے اٹھی گئے اور شو دے بال ہی اٹھی گئے تو اور یا پترے جڑا دستار بندی تھی تھا آبے میرے نال شاباش اٹھی گیا۔ اچھا میں والا اپنے نال آونا لے رانا شفیق سندھی صاحب کو لے در گیا، ملک ساجد کوریا صاحب کو، میں کہ چلو ایک کوئی شفقت فرمے سے کوئی 5-10-150 چلو بالیں دی ماشاءاللہ۔ اے عربی بال ایمیں بولیں دا پی، اتنی عربی میں کو نہیں آندی جی میں بال بولیں دا پی آئی۔ اچھا ماشاءاللہ یہ اندہ کیا نا ہے یہ پکڑیا لے عبداللہ محمود ماشاءاللہ کیسا خوبصورت ترانہ یہ سنا رہے تھے۔ تو اس لیے بھی یہ خوبصورت محافل یہ مجلسیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے اللہ کا انعام ہوتا ہے، ان کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں علماء کی مدارس کی حفاظ کی قراء حضرات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ مجھ سے پہلے بڑے قیمتی بیانات مجھ سے بہتر حضرات کے مجھ سے خوبصورت حضرات کے قیمتی بیانات آپ سن چکے ہیں، بس ہونے چاند گالین ٹائم ہی اتنا کہنے کے تفصیلی گال تھی وے۔ سارے حضرات ایک دفعہ پیار محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ چاہت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ مودت کے ساتھ ایمان کی موج میں ڈوب کر عشق مصطفیٰ کی چاشنی کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی
جن حضرات نے درود شریف پڑھ لیا ہے وہ آگے آگے تشریف لیں، جنہیں نہیں پڑھا انہیں دیسا کو لوڑ ہی کہنی، جنہیں درود شریف پڑھ گئے دے او اوکے اوکے تشریف کہنا میں یہ ساؤنڈ والے دن آنا روکیا میں نے درود شریف میں جو پیٹرول چیک کرنا مطلب آ جائیں ہمت فرمائیں، یہ پیچھے والے حضرات ہمت فرمائیں بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ چونکہ جلسہ قرآن مجید کے خوبصورت عنوان کے ساتھ عنوان ہے، ان 3 بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ماشاءاللہ، یہ 3 بچے قرآن مجید کے حافظ بن چکے ہیں، ان کے والدین بھی یہاں تشریف فرمائے۔ اچھا ایک کے والد صاحب وفات پا گئے، یار خدا دی قسم ہے یہ علماء تشریف فرمائے، میں نے انہی علماء سے سنا ہے کہ وہ ایک بچہ مدرسے میں آ گیا تھا، پہلے دن استاد کے پاس بیٹھا، استاد نے پہلے دن کا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، بچے نے بسم اللہ پڑھی، اللہ نے آسمان پہ اعلان کر دیا فرشتوں جاؤ، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا باپ قبر میں ہے، جاؤ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ مولا وجہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے آسمان پہ بیٹھ کے کہا تھا فرشتوں اس کے والد کے بچے نے آج مسجد میں استاد کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی بسم اللہ پڑھی ہے، جس کے لب پہ میرا نام آ جائے مجھے شرم آتی ہے کہ قبر میں اس کے باپ کو عذاب دیا جائے۔ قبر میں کتنا خوش ہوگا اس کا باپ، کون سا بچہ ہے وہ یتیم کھڑت ہی پوتر ہے، کیسا خوبصورت، آج اس کے باپ کی روح کتنی خوش ہوگی قبر میں، آپ میں سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس بچے کا پروٹوکول کیا ہے، آج تو اس کو مالا حضرت نے پہنا دیا، دستار حضرت نے رکھ دیا، آج میں اور آپ اس کے سر پہ دستار رکھ رہے، اس کے سر پہ دستار بندی کرنے کے لیے حضرت نے خوبصورت جلسے کا انعقاد کیا، اس کے سر پہ دستار بندی کرنے کے لیے علماء کو بلایا گیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے شہر کے مفتیان کرام، قرہ حضرات، حفاظ کرام، شہر کے مخصوص آدمیوں کو بلایا گیا، آج اس کے سر پہ دستار بندی، آج اس کے سر پہ اعزاز بخشا گیا۔ ارے کیا منظر ہوگا کہ میدان محشر قائم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ کہے گا پترے مجھے نیکی چاہیے، بیٹا کہے گا ابا کہنی، اماں کہے گی بیٹی میں نے تجھے پالا ہے پوسا ہے، مجھے نیکی چاہیے، بیٹی کہے گی اماں آج نیکی کہنی، ابا میں کو دے دے، اماں اکسی میں کو دے دے، ہی اکسی اماں تو میں کو دے دے، پتر اکسی ابا تو میں کو دے دے، کوئی کسی کو نہیں دے گا، میدان محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، منظر بڑا عجیب ہو جائے گا، رونق بڑی عجیب لگ جائے گی، آسمان جگمگانے لگے گا، جیسے 14ویں کے رات کو اللہ کے آسمان پہ ستارے جگمگاتے ہیں، چاند جگمگاتا ہے، ارے آسمان پہ چراغا ہے، آسمان پہ چراغا ہے، آسمان پہ نور ہی نور کی برسات ہے، اللہ اللہ، ارے آج آسمان پہ اللہ کی طرف سے نور برسایا جا رہا، جنت میں سے نور کی نہروں کی برسات کی جا رہی ہے، منظر بڑا عجیب ہے، لوگ ایڑیاں اٹھا کے دیکھیں گے، یہ میں آج دس آدھے ہیں، یہ ایم این اے آدھا پہ آج یہ ایم پی آ رہا ہے، یہ اے سی صاحب آ رہے ہیں، یہ ڈی سی صاحب آ رہے ہیں، یہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، یہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، اس دن میدان محشر میں لوگ ایڑیاں اٹھا کے دیکھیں گے، یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، اردو سمجھ آتی ہے نا، یہ نور کہاں سے آ رہا، یہ جگمگاہٹ کہاں سے آ رہی، ایڑیاں اٹھا کے دیکھیں گے، میدان محشر میں اعلان ہوگا، پترے نہ کیا کرا امیر حمزہ، میدان محشر میں اعلان ہوگا، میدان محشر میں اعلان ہوگا، لوگوں توجہ کرو توجہ، اعلان خداوندی ہوگا کہ امیر حمزہ کے والد صاحب کو لایا جائے، پروٹوکول کیا آج تا شودہ مولی ایک سکوٹری گھن گنے نا مفتی فیصل صاحب قاری صدیق ایک سکوٹری گھن منجے پورا مہر پور آدھے اے مولی مسجد دے پیسے کھا دے ودے
شودا مولی چنگے کپڑے پا گئے ساکو نہیں بھاندا شودے مولی دے پیرے چنگی جُتی آونجے مقتدیے کو نہیں بھاندی اچھا اسائیں کو چندہ دیں دے ایک کپڑے سی ہوئی ودے اے مسجد دے پیسے کھا دی ودے مولی صاحب مطلب اچھا ساڑھا کیا اسا کیا دیں بے امام پٹے ہوئے کپڑے آنا ہوئے تو آپ کو یہ تھوڑا لگ دے آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا امام ایسا ہو کہ جس کے کپڑے پھٹے ہو کیا آپ کی چوائس اور آپ کے نزدیک امام کا پروٹوکول یہی ہے کہ جوتے پھٹے ہو جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں گے کپڑے پھٹے ہوئے شلوار بھئی ہوئے قمیض پیا ہوئے والدہ ہے امام اخلاص آلہ اگر امام صدا آگ دے وے سال بعد کہ مارکا مہربانی کرو تنخواہ چا بدھاؤ اچھا مولی صاحب تھوڑا اللہ تے توقلی کہہ نہیں اچھا امام صاحب اللہ تے تھوڑا یقینی کہہ نہیں علمی ہے ایم پی اے لینڈ کروزر تے آوے یار پروٹوکول ہے ہم کیا کہتے ہیں یار پروٹوکول ہے ایم پی اے صاحب آئے 4x4 پہ یار پروٹوکول ہے اے سی ڈی سی فارچونر پہ آئے یار پروٹوکول ہے تیرے علاقے کا ایس ایچ او اگر اچھی گاڑی پہ آئے یار پروٹوکول ہے شودا امام سائیکلی تے چل طور پوے اس حق کو نہیں باندھا یار امام کو اچھے نظریے سے دیکھو امام کی عزت کرو اپنے علماء کو اپنے سے اچھا لباس پہناؤ جسے آپ نے اپنا امام بنایا ہے میرے شہرے سے ایک مسجد ہے اس کا امام بھی خصوصیات پتہ کیا ہے امام کی خصوصیات بات ہے یار اے امام لیٹری نہیں صاف کریں دے یہ امام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ یار یہ جی امام سا کو کتھاؤں نہ لبسی کیوں جائیں یار اے مسجد دی لیٹری نہیں صاف کریں دے دوسری صفت کیا ہے اے پورے محلے دی گلی صاف کریں دے یہ امام کی خصوصیات ہیں حضرات اچھا میں انہیں کو آکے میں کہ تسا نیت کیتا کرو 4 رکعت نماز فرض امام دے پیچھو نا نیت کیتا کرو چوڑے دے پیچھو کیونکہ امام ایسا نہیں ہوتا نا امام ایسا نہیں ہوتا پھر نیت کیا کرو کہ 2 رکعت نماز فرض ملازم کے پیچھے اس لیے کہ یہ کردار امام کا نہیں ہے ملازم کا ہے اگر آپ کو امام اچھے کپڑے والا نہیں نظر آتا تو اس کا مطلب ہے آپ اسے ملازم سمجھتے ایک شو دے امام دے پہ پرچہ تھی گیا صحابہ کریں دائی سبحان اللہ وال نہیں آئی ڈرے بیٹھے بیٹھا وال نہ بولو کیا کرتا تھا صاحب پرچہ تھی گیا کیا تھی گیا اللہ جزائے خیر دے وے علماء دے ان نے صاحب کو پرچہ دا ڈر سکھایا ہی نہیں وال سبحان اللہ لیے اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کا واسطہ ان علماء کے ساتھ ہے ان مردان قلندران کے ساتھ ہے کہ حضرت شیخ العربی والعجم جیل میں تھے قرآن کی تفسیر لکھ کے حضرت یوسف کی سنت کو زندہ کرتے رہے ان علماء کا روحانی واسطہ اس حضرت تھانوی کے ساتھ ہے کہ جس نے 1300 کتابیں لکھ کر امت پر احسان عظیم کر دیا تھا ان علماء کا روحانی واسطہ اس حضرت حسین احمد مدنی کے ساتھ ہے کہ جس نے کراچی کے خالق تین ہار میں انگریز جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جب تک مدنی کی زبان میں چین باقی ہے اور جسم میں خون باقی ہے مدنی یہ کہتا رہے گا کہ اے انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے حرام ہے حرام ہے ان علماء کا روحانی واسطہ اس مرد کلندر کے ساتھ ہے کہ جس کو اسلام آباد کے ٹول پلازے پر امی عائشہ کی عزت اور تقدس کے لیے 80 گولیاں مار دی گئی تھی مرد کلندر نے یہ کہا تھا کہ فنا فی اللہ کی تک میں پکا کر راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا
واسطہ ان کے ساتھ ہے، ان کا واسطہ ان علماء کے ساتھ ہے۔ ہماری تاریخ ہے، ہماری کیا ہے؟ اسم بے تاریخ کہنی۔ ہم یوں نہیں کہ راتوں رات زمین میں سے نکل آئے، ہم وہ نہیں ہیں کہ کوئی آسمان سے برسات آئی تھی، بارش کے قطروں سے زمین پہ گرے اور علماء دیوبند بن گئے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہوا کا جھولا چلا تھا، ریت کی طرح اڑ کے کہیں سے کہیں جا گرے۔ ہم وہ نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم، اللہ کے پہاڑوں کے پتھروں میں وہ طاقت نہیں ہے جو علماء دیوبند کے ایمان اور یقین میں طاقت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، آسمان پہ چمکنے والے سورج کی کرنوں میں وہ نور نہیں ہے جو انور شاہ کشمیری کی پیشانی پہ چمکا کرتا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، ہماری تاریخ پوچھنی ہے، جاؤ شاملی کے میدان سے پوچھو۔ ہماری تاریخ پوچھنا چاہتے ہو، جاؤ تھانہ بھون کی خانقاہ سے پوچھو۔ ہماری تاریخ پوچھنا چاہتے ہو، جاؤ آج بھی رائیونڈ آپ کے پاکستان کے لاہور شہر کے کلیجے میں موجود ہے۔ جاؤ ہماری تاریخ پوچھنا چاہتے ہو تو جاؤ رائیونڈ سے جا کے پوچھو۔ ارے ہماری تاریخ پوچھنا چاہتے ہو تو چلو پینوری ٹاؤن کراچی میں آج بھی مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید کے خون کے قطرے آج بھی گواہی دے رہے۔ ہماری تاریخ پوچھنی ہے تو چلو جھنگ کے اس بازار کے قریب چلو، آج بھی وہ پارک موجود ہے جس کے گھر کی دہلیز پہ امیر عظیمت نے اپنے خون کے قطرے تو بہا دیے تھے لیکن اپنے مشن سے غداری نہیں کی۔ اچھا زیادہ دور نہ جاؤ یار، ہماری تاریخ پوچھنی ہے۔ لاہور میں چلے جاؤ، لاہور کا مال روڈ آج بھی گواہ ہے۔ لاہور کا مال روڈ آج بھی گواہ ہے۔ جب تحریک ختم نبوت چلی تھی، انگریز اور انگریز کے گماشتوں نے یہ اعلان کر دیا تھا، خبردار ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگے گا، خبردار قادیانیت کو اور مرزائیت کو کھلم کھلا کافر نہیں کہا جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، وہ 1957 کا منظر مجھے آج تک اپنی نظروں کے سامنے کتابوں کے اوراق پہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ واقعہ میری نظروں کے سامنے ہے۔ ایک 80 سال کا بوڑھا اور اس کے کندھوں پر 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے۔ 80 سال کا بوڑھا اپنے 8 سال کے بچے کو کہتا ہے، بیٹے آج نبی کی حرمت پہ مرنے کا وقت ہے۔ اب باپ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے، بیٹا میرے کندھوں پہ سوار ہو جا، آج ہم نے دشمن کے سامنے جانا ہے۔ ابا جی سبق کیا ہے؟ 80 سال کا بوڑھا اپنے 8 سالہ بیٹے کو سبق پڑھاتا ہے، کہتا ہے تم نے میرے کندھے پہ بیٹھ کے نعرہ لگانا ہے ختم نبوت، میں کہوں گا زندہ باد، پھر میں نعرہ لگاؤں گا ختم نبوت، تو نے کہنا ہے زندہ باد۔ یہ باپ اور بیٹا، 80 سال کا بوڑھا باپ ہے، 8 سال کا ننھا منا بچہ ہے۔ اب یہ منظر بڑا عجیب ہے، اللہ کے نیلے آسمان نے آج منظر بڑا عجیب دیکھا۔ اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی آج حیرت و استعجاب میں ہے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ نبی کے عاشق بھی آج منظر بڑا عجب دیکھ رہے ہیں۔ 80 سال کا بوڑھا 8 سال کے بچے کو لے کے میدان عمل میں اترتا ہے، میدان عشق میں اترتا ہے، جذبہ وفاداری کرتے ہوئے میدان عمل میں اتر کر بے باپ نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت۔ بیٹا اوپر بیٹھ کے کہتا ہے زندہ باد، دشمن کی طرف سے گولی آتی ہے، باپ کے سینے میں اتر جاتی ہے، پھر بیٹا نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت، باپ کہتا ہے زندہ باد، دوسری گولی آتی ہے، 8 سال کے بچے کے جسم سے پار ہو کے گزر جاتی ہے، لاشیں تڑپ رہی ہے، ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں، ختم نبوت، ادھر سے آواز آتی ہے زندہ باد۔ جب تک خون گرتا رہا، جب تک زبان میں طاقت رہی، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہے۔ یہ باپ اور بیٹا یہ نعرے میرے اور آپ کی جھولی میں ڈال کر چلے گئے اور یہ سبق مجھے اور آپ کو دے کے چلے گئے کہ اب ختم نبوت کی حفاظت آپ کی جھولی میں ہے۔ جب تک رگوں میں خون دوڑتا رہے گا، امت مسلمہ یہ نعرہ لگاتی رہے گی کہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ نعرہ لگتا رہے گا یا نہیں لگتا رہے گا؟ ہم نے اس خون سے وعدہ کیا ہے، ہم نے اس خون سے وعدہ کیا ہے،
ہماری تاریخ پڑھنی ہے تو چلو افغانستان سے پوچھ لو. کہاں سے پوچھ لو؟ ہاں افغانستان سے پوچھ لو. اے میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. اس چمن کو جب بھی ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کی. آج ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں. ارے بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. آج ہم سے پوچھا جاتا ہے مولوی صاحب تیری تاریخ کیا ہے؟ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ مولوی صاحب تم تو پاکستان کے مخالف تھے. آج مجھے تانا دیا جاتا ہے کہ دیوبندی تو پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے. آج مجھے تانا دیا جاتا ہے کہ دیوبند تو پاکستان کے مخالف تھے. ارے چل میرے ساتھ آج قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھ لیتے. کہیں بولو نہ پوچھو کیا ہے. ارے غارے میں تو خیرے سے نہ پوچھو، آؤ بانی پاکستان کے پاس چلتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھ لیتے ہیں کہ دیوبندی ہانیاں کہنا ہم. قائد اعظم محمد علی جناح کون سی کیپ پہنتے تھے؟ جناح کیپ. دیکھی وہ کہانی دیکھی. قائد اعظم محمد علی جناح کے سر پہ جس نے جناح کیپ سب سے پہلے رکھی تھی وہ دیوبند کا مرد قلندر مولانا اشرف علی تھانوی تھا. مجھ سے نہ پوچھ، ارے قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھ لے. اگر تجھے اس پہ بھی یقین نہیں چل شاعر مشرق علامہ اقبال کے دروازے پہ چلتے. علامہ اقبال سے پوچھ لے کہ دیوبندیوں کا پاکستان کے بنانے میں کردار کیا تھا. چل اسی سے پوچھ لیتے. مجھے نظر آتا ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال اگر کسی کے قدموں میں بیٹھا ہے تو وہ دیوبند کا مرد قلندر انور شاہ کشمیری تھا. چوڑیاں کو لو نہ پوچھو. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے. کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. کس سے پوچھتے ہو؟ جڑے تھانے چلے کے دے آئے خدا دی قسم ہے سارا کوئی تعلق کہنے. ان سے پوچھو گے وہ تمہیں تاریخ بتائیں گے. علماء دیوبند کے دروازے پہ آ، رب کعبہ کی قسم اگر ختم نبوت کا میدان ہے اس کے سرے پہ اگر کوئی نظر آئے گا تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی تحفظ ختم نبوت کا پہرے دار کھڑا ہوا نظر آئے گا. اگر عظمت صحابہ کی بات ہے، اگر تقدس امی عائشہ کی بات ہے تو دیوبند کے دروازے پہ آ. عظمت امی عائشہ کے لیے، تقدس صحابہ کے لیے، عزت صحابہ کے لیے، وقار صحابہ کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے اگر آج تجھے اگر پارلیمنٹ میں نظر آئے گا تو مرد قلندر انس معاویہ اور معاویہ اعظم طارق اسمبلی کے فلور پہ صحابہ کے گیت گاتا ہوا نظر آئے گا. اگر تجھے اور کوئی شک و شبہ ہے، اگر سیاست کے میدان میں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو رب کعبہ کی قسم مفتی محمود کا فرزند ارجمند مولانا فضل الرحمن تجھے فرنٹ پہ نظر آئے گا. اگر مدارس کے تحفظ کی بات ہے تو مولانا قاری حنیف جلندری مدارس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے گا. اگر ناموس اہل بیت کی بات ہے تو جا ملتان کے آج بھی سید عطا اللہ شاہ بخاری کی اولاد تجھے عظمت اہل بیت کا تقدس اور تحفظ کرتے ہوئے نظر آئے گی. رب کعبہ کی قسم اللہ کی وحدانیت سے لے کر اولیاء کی عزت و تکریم تک جس میدان میں بھی جائے گا ہر میدان کے سرے پہ علماء دیوبند کا بیٹا دفاع کرتا ہوا نظر آئے گا. وال مفتی صاحب کا حال ہوئے عنوان بھی آئی تقریر بھئی ٹور پہ ہی. حضرت ابو ہریرہ آئے، پیارے نبی نے پوچھے یار ابو ہریرہ آج کل کیا کرنا بتائیں، آج کل کیا کرنا بتائیں. عرض کیتا یا رسول اللہ آج کل قرآن پڑھدا پیا، آج کل قرآن پڑھدا پیا. حضور صحیح فرمائے ابو ہریرہ قرآن پڑھدا رامی. قرآن ابو ہریرہ قرآن پڑھتے رہنا،
قرآن پڑھتے پڑھتے اگر تجھے موت آ جائے گی تو تیری قبر پہ فرشتے اس طرح طواف کریں گے جیسے حاجی حج کا احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح قیامت تک فرشتے تیری قبر کا طواف کرتے رہیں گے۔ قرآن پڑھتا رہے، کیا کرتا رہے؟ قرآن پڑھتا رہے، قرآن سے اپنا ناطہ مضبوط رکھنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کا دیوانہ صحابی ہے۔ کون سا صحابی ہے؟ دیوانہ صحابی ہے۔ ایک دن آئے زور زور دے رومن پہ گئے، حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے۔ حضور نے پوچھا ما یبکی کا، یہ کون رو رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ رو رہا ہے۔ آپ کا؟ حضور نے منہ یوں پھیرا تو دیکھا کہ سلمان رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام وضو چھوڑ کے آئے، سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا سلمان کیوں روندا پہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا گھر میں بیمار ہے، میرا بیٹا گھر میں اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یا رسول اللہ اب میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آ گیا ہوں کہ بیٹا مرتا ہے مر جائے لیکن نبی کے پیچھے نماز نہ چھوٹے۔ نبی کے پیچھے نماز اے ہون مسیطیں دے شو دے امام، مسیطیں دے محتمم، مسیطیں دے متولی صفحہ نمیں گھندے پہن، کیونکہ ہون 12ویں مہینے والے مسلمان ہون مسیطیں چامن آلے ہیں، 1 مہینے والے مسلمان ہے نا، ہم شو دے تیاریاں شروع ہیں، 1 مہینے والا مسلمان 11 مہینے ان کو اللہ سے گھر سجدے دی توفیق کہنی چاہیے۔ 11 مہینے اللہ کے سامنے سر اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ اسے اپنے گھر کے اندر آنے کے لیے اللہ قبول نہیں کرتا کہ یہ اتنا منحوس ہے، یہ اتنا بدبخت ہے، یہ اتنا پرلے درجے کا لوفر ہے، یہ اتنا پرلے درجے کا لفنگ ہے، یہ اتنا پرلے درجے کا بے ضمیر ہے، یہ اتنا پرلے درجے کا بے غیرت ہے۔ اللہ چاہتے ہے کہ میرے دروازے پہ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ اپنی بد نصیبیوں کو دھو، اپنی محرومیاں مٹا، اپنے مقدر کو 4 چاند لگا کہ جب بھی بلاوا آئے تو یار کے سامنے سر جھک جائے۔ چھوڑ دے طاغوت سے میٹھی رفاقت چھوڑ دے، ان کافروں سے دل لگی ان کی چاہت چھوڑ دے، سر جھکا مولا کے آگے ہے وہی مشکل کشا۔ جنہیں دا وہ مشکل کشا ہے وہ واقعی سبحان اللہ۔ میں ایک تقریر سنتا کھڑا میں ایک تقریر سنتا کھڑا وہ قبض کشا والی گولی کٹی جے بھی جو کیڑی گولی قبض کشا میں گولی کٹ کے میں مار کے کو دکھائی، انہیں کہ اے پاگل ہیں دیوبندی، اے گولی قبض کشا تھی سکتی ہے، نبی مشکل کشا نہیں تھی سکتا۔ سر جھکا مولا کے آگے، سر جھکا مولا کے آگے ہے وہی مشکل کشا، کفر کی دہلیز پہ سجدوں کی عادت چھوڑ دی۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے تیرے لیے، قرآن اتارا ہے تیری ہدایت کے لیے، اللہ نے قرآن اتارا تیرے مقام اور مرتبے اور تیری عزت اور تکریم کو بلند کرنے کے لیے، اللہ نے تجھے 4 چاند لگانے کے لیے اس کائنات میں سب سے عظیم ترین کتاب جسے قرآن کہا جاتا ہے وہ تیرے لیے نازل فرمائی، عام مہینے میں نہیں رمضان کے مہینے میں اتاری، عام دنوں میں نہیں رمضان کے مقدس دنوں میں اتاری، عام راتوں میں نہیں رمضان کی مقدس ترین رات لیلۃ القدر میں اتاری، عام زبانوں میں نہیں کائنات کی سب سے بہترین زبان بلسان عربی مبین عربی زبان میں اتاری، عام نبی پر نہیں اتاری۔ عام نبی پر کس نبی پر اتاری ہے؟ جو سید و سرور ہے، شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، آمنہ کا لخت جگر ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے، سید الورا ہے، کہف الورا ہے، بدر الدجا ہے، نور الہدا ہے، صدر الہلا ہے، آفتاب ہدا ہے، ارے خیر الورا ہے، ارے خیر الورا ہے، آفتاب ارض و سما ہے، عام نبی نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، ارے رحمت للعالمین شفیع المذنبین ہے، سید الاولین ہے، سید الآخرین ہے، امام الاولین ہے، امام الآخرین ہے، اکرم الاکرمین ہے، اجود الاجودین ہے، عام نبی نہیں ہے، ارے وجہ کائنات ہے، رحمت کائنات ہے، حسن کائنات ہے، محبت
کائنات ہے، الفت کائنات ہے، چاہت کائنات ہے، عقیدت کائنات ہے، مودت کائنات ہے، حسن کائنات ہے، جمال کائنات ہے، وجہ کائنات ہے، روب کائنات ہے، دبدبہ کائنات ہے، ارے حسن کائنات ہے، منبع کائنات ہے، وجود کائنات ہے، ارے حسن کائنات ہے، رحمت کائنات ہے، عزت کائنات ہے، عظمت کائنات ہے، وقار کائنات ہے، کنز کائنات ہے، اطرت کائنات ہے، وحدت کائنات ہے، ارے عام نبی نہیں، سارے اماموں کا امام ہے، سارے لیڈروں کا سب سے بڑا لیڈر ہے، رہنماؤں کا سب سے بڑا رہنما ہے، ارے سرداروں میں سب سے بڑا سردار ہے، ارے نبیوں میں دیکھو تو امام الانبیاء ہے، رسولوں میں دیکھو تو امام الرسول ہے، پیغمبروں میں دیکھو تو سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے، بالا ہے، عظمت والا ہے، حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، شریفوں میں اشرف ہے، کریموں میں اکرم ہے، ارے عام نہیں ہے، مقدس ہے، مطہر ہے، منور ہے، منزہ ہے، مجلہ ہے، مصفہ ہے، معلہ ہے، مجلہ ہے، ذی کرم ہے، محتشم ہے، محترم ہے، مکرم ہے، ارے عام نہیں، اس جیسا کائنات میں کوئی ہو سکتا نہیں ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، لا زوال ہے، لا ریب ہے، لا شک ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا، جیسے رب اپنی ربوبیت میں یکتا ہے، یہ مصطفیٰ بھی اپنی مصطفی میں یکتا ہے، اس جیسا خدا کوئی نہیں، اس جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ عام نبی پر نہیں اتاری، عام نبی پر کس پر اتاری؟ کتاب عظمت کے ہر صفحے پہ خدا نے ان کا ہے نام لکھا، کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا، کہیں پہ یاسین، کہیں پہ طٰہٰ، کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے، انہی کے چہرے کو صبح لکھا، انہی کی زلفوں کو شام لکھا۔ اچھا پھر اتاری، اس نبی کا انتخاب ہوا اور اتاری کن پر؟ سب سے پہلے قرآن کا مصداق کون بنے؟ والا آواز لے لی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کا مصداق کون بنے؟ جو نبوت کے ساتھ جڑ گئے۔ اگر قرآن نبی ہے تو تشریح صحابہ ہے، مفسرین نے تفسیر لی کن سے؟ صحابہ سے۔ محدثین نے حدیث کا علم لیا کن سے؟ صحابہ سے۔ ارے مورخین کو تاریخ ملی، واسطہ صحابہ ہے۔ ارے محدثین کو حدیث کا علم ملا، واسطہ صحابہ ہے۔ مدرسین کو تدریس ملی، واسطہ صحابہ ہے۔ مبلغین کو تبلیغ ملی، واسطہ صحابہ ہے۔ تجھے مجھے قرآن ملا، واسطہ صحابہ ہے۔ زاہدین کو زہد ملا، واسطہ صحابہ ہے۔ ارے فاتحین کو فتح کے اصول ملے، واسطہ صحابہ ہے۔ ارے کائنات میں اگر تجھے مجھے قیامت کی صبح تک جو کچھ بھی ملے گا، رب کعبہ کی قسم صحابہ کے قدموں کی برکت سے ملے گا۔ کیا خیال ہے، وہیں سے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اچھا صحابہ قرآن کے ساتھ جڑ گئے، جیسے آج کے علماء قرآن کے ساتھ جڑ گئے، صحابہ قرآن کے ساتھ جڑے، اللہ نے انعام کیا دیا۔ پھر بعد میں ان فقیر منش لوگوں کا مقام بھی سن لیں، جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر، جو ٹوٹی ہوئی مسجد پہ بیٹھ کر، یہ مدرسے کی جگہ ہے؟ مدرسے کی جگہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے؟ پھر بھی قرآن پڑھا رہے۔ ارے صحابہ نے اپنے آپ کو قرآن کے رنگ میں رنگ دیا تھا، پھر اللہ نے انعام کیا دیا کہ قرآن کے پارے بن گئے صحابہ، قرآن کی آیات بن گئے صحابہ، قرآن کے رکوع بن گئے صحابہ، قرآن کے نقوش بن گئے صحابہ، قرآن کے حروف بن گئے صحابہ، قرآن کے رکوع بن گئے صحابہ، قرآن کے پارے بن گئے صحابہ۔ رب کعبہ کی قسم سارے کے سارے بن گئے ہدایت یافتہ صحابہ۔ ارے وہ ہمارے بن گئے، ہم ان کے بن گئے صحابہ۔ اللہ نے مقام کیا دیا کہ پھر قرآن کا راستہ صحابہ، قرآن کی منزل صحابہ، قرآن کے رکوع صحابہ، قرآن کی بنیاد صحابہ، قرآن کے اصول صحابہ، قرآن کے ضوابطے صحابہ، قرآن کے ضابطے صحابہ، قرآن کی نشانیاں صحابہ۔ قیامت کی صبح تک جو راستہ صحابہ نے طے کر دیا ہے، اللہ کی جنت تک کوئی راستہ جاتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے جسے صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ ایک ہی راستہ ہے، کون سا؟ اب یہ لفظ یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ہر حال میں یاد رہے گا یا صرف حلوے دے ٹائم یاد رہ سکتے ہیں؟
کون سی سنتیں؟ میٹھی میٹھی سنتیں. کون سی سنتیں؟ میٹھی میٹھی سنتیں. حلوے والی سنت یاد ہے، لیکن حضور نے میدان جہاد میں اپنے دانت شہید کرائے. یہ سنت یاد. حضور نے اپنا سر پہ پگڑی باندھنے والی سنت. حضور علیہ السلام نے احد کے میدان میں اپنا سر مبارک میدان جہاد میں زخمی کرایا. یہ سنت یاد. کون سی؟ میٹھی میٹھی. کون سی؟ اللہ جزائے خیر دے یارین علماء کو. اللہ جزائے خیر دے. پورے نبی کا دین جیسے صحابہ کے زمانے میں زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. ان کی برکتوں سے زندہ ہے. اس لیے یہ بھی سبق یاد رہے گا یا نہیں رہے گا بھائی؟ صحابہ بھول تو نہیں جائیں گے؟ صحابہ یاد رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ الحمدللہ ہم نے صحابہ کے تقدس پہ پہرے داری کی ہے. الحمدللہ ہم نے صحابہ کے مشن پہ پہرا دیا ہے. الحمدللہ ہم نے صحابہ کے تقدس کے لیے، ان کی عزت اور ناموس کے لیے اپنے اکابرین کو شہید ہوتے دیکھا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ کو اس مشن پر جانے قربان کرتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے کراچی کا آج بھی وہ دارالحدیث کا منظر یاد ہے کہ کراچی کے بنوری ٹاؤن کے دارالحدیث میں استاد الحدیث کے 6 جنازے ایک صف میں 6 جنازے پڑے تھے. ارے میں نے پوچھ لیا تھا یہ 6 جنازے کن کے ہیں؟ کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ کراچی کے گلیوں میں، کراچی کے کونوں میں، کراچی کے مضافات میں، کراچی کی سڑکوں پہ ایک ہی نعرہ لگاتے رہے کہ میرا ایمان صحابہ، جانے من صحابہ، جانے جان صحابہ، جانے وفا صحابہ، جانے جگر صحابہ، جانے تمنا صحابہ، جانے جان صحابہ. ارے جانے جہان صحابہ ہے. وہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے چلے گئے. میں رب سے دعا کرتا ہوں، ربا مجھے بھی اتنی زندگی عطا کر دے کہ میں گلی کوچے میں کھیلنے والے بچوں کو بھی یہ بتا سکوں اور یہ نعرہ سکھا سکوں کہ یہ بچے بھی گلیوں میں پکار پکار کے کہیں کہ صحابہ 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 صحابہ. جب تک اسلام کا پرچم بلند رہے، پرچم لہراتا رہے، پرچم کے لہرانے سے آواز گونجتی رہے، صحابہ 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 صحابہ. ارے اتنی آواز سے میرے ساتھ بولے کہ جلسہ ختم ہو جائے. مہر پور کی سڑکوں پہ، مہر پور کے ریت کے ٹیلوں پہ، اس رات کے اندھیرے میں مہر پور کی سرزمین پہ ساری رات یہ صدائے باز دشت بن کر یہ گونجتی رہے کہ صحابہ 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 صحابہ. دشمن صحابہ صبح آنکھ کھولے، اس کے گھر کے اوپر ہوا میں، فضا میں، اس کے گھر کی چھتوں پر، اس کے گھر کے در و دیواروں پر، اس کے گھر کے صحن میں صبح تک یہ آواز گونجتی رہے کہ صحابہ 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 صحابہ. انہیں بتا دیا جائے کہ کل میرے اکابر اسی نعرے پہ مٹ گئے تھے، اسی نعرے پہ قربان ہو گئے تھے. رب کعبہ کی قسم چھنگوئی کے بیٹے زندہ ہے. رب کعبہ کی قسم اعظم طارق کی روحانی اولاد زندہ ہے. رب کعبہ کی قسم حیدری کے روحانی بیٹے زندہ ہے. رب کعبہ کی قسم اشار القاسمی کے روحانی بیٹے زندہ ہے. اور آج بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں، صحابہ 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 صحابہ. اس لیے میں کہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا. یہ سبق یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ آخری بات کر رہا ہوں، اسے بھی آپ اپنے پلے باندھ لو کہ حالات کے قدموں میں کلندر ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر. یہ سبق یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کون کون یاد رکھے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے. صحابہ کی ناموس پہ پہرے داری دیں گے یا نہیں دیں گے؟ حضور کی ختم نبوت کے لیے میدانوں میں نکلنا پڑا، نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ حضور کے صحابہ کے لیے نکلنا پڑا، نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے نکلنا پڑا، نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟
اہل بیت کے لیے نکلنا پڑا، نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ ان علماء کے تحفظ کے لیے اگر میدان عمل میں اترنا پڑا، اتریں گے یا نہیں اتریں گے؟ اتریں گے۔ اپنے قرآن مجید کے نفاذ کے لیے، شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے، اپنے قرآن مجید کو پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے، اس قرآن کے نظام کو قومی اور صوبائی اسمبلی کے فلور تک پہنچانے کے لیے ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے چوروں اور ڈاکوؤں کو وہاں سے نکالنے کے لیے کہ جنہیں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا انہیں اسمبلیوں سے بھگانے کے لیے، جو ختم نبوت کے چور ہیں انہیں نکالنے کے لیے، جو عظمت صحابہ کے ڈاکو ہیں انہیں نکالنے کے لیے، جو اہل بیت کے منکر وہاں اپنا منہ چھپا کے بیٹھے انہیں باہر نکال کر پھینکنے کے لیے، نبی کا دین تخت پہ لانے کے لیے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ اللہ کے قرآن کے نظام کے لیے نکلیں گے یا نہیں؟ رات کے آخری لمحات ہیں، کھڑے ہو کے رات کے آخری لمحات ہیں۔ ربا تیرے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے، مولا تجھے حاضر ناظر سمجھ کے، مولا تجھے گواس بنا کے یہ مہرپور کی سرزمین پہ حضرت قاری محمد صدیق نعمانی صاحب کی برکت سے ربا دیکھ لے، جھانک لے، اے امی عائشہ دیکھ لے، تیرے بیٹے وعدہ کر رہے ہیں، اے ابو بکر آ تو صحیح، دیکھ تیرے بیٹے کھڑے ہیں، اے عمر آ تو صحیح، دیکھ تیرے بیٹے کھڑے، اے امی عائشہ دیکھ تو صحیح، تیری روحانی اولاد ہاتھ فضا میں لہرا کے کھڑی ہے، امیر عظیمت دیکھ لے، قاسمی کے خون دیکھ لے، انور شاہ کشمیری دیکھ لے، مدنی دیکھ لے، مولانا قاسم نانوتوی دیکھ لے، یہ تیرے بیٹے آج ہوا میں فضا میں ہاتھ لہرا کے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ نبی کی ختم نبوت کے پاسداری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عظمت صحابہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عظمت اہل بیت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس لیے نعرہ لگائے کہ تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت امی عائشہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اللہ آج کی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان تمام حضرات کے لیے اگر ہماری جان کی ضرورت ہے اللہ جان قبول فرمائے، مال کی ضرورت ہے اللہ مال قبول فرمائے، اولاد کی ضرورت ہے اللہ اولاد قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ علم کی محبت۔ نمبر 2 اہل بیت کی محبت۔ نمبر 3 قرآن پاک کی محبت۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم کامل انسان نہیں۔ یہ مدارس، مساجد، یہ علماء یہی درس دیتے ہیں کہ دین والے بن جاؤ، دین کو اپنانے والے بن جاؤ۔ میں صرف ایک بات کروں گا۔ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے بادشاہ نیک ہوا کرتے تھے۔ اس بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ فرض نمازیں کتنا ہیں؟ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر پوچھا دین کے کچھ سوالات کیے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتا کہ ایک من تلوں سے کتنا تیل نکلے گا؟ اس نے اپنے اندازے سے بتایا کہ اتنا نکلے گا۔ پھر اس نے آخر میں پوچھا کہ یہ بتا ایک تل سے کتنا تیل نکلے گا؟ اس نے کہا اتنا تیل نکلے گا کہ ناخن کا سرہ تر ہو جائے گا۔ اس نے کہا تجھے دنیا کا تو اتنا پتہ ہے، دین کے متعلق تجھے کچھ ہی پتہ نہیں۔ اس وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، وہ پڑھتا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی والدہ نے اس کو بتایا کہ آپ کے والد کو نا بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ اس نے وجہ پوچھی۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ میرے ابا کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اس سے دنیا کے متعلق سوال کیا ہے، اس نے صحیح جواب دیا ہے۔ دین پر میں نے دین کے متعلق اس سے پوچھا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج ہم بھی اپنے دلوں میں جھانک لیں
کہ دین کے متعلق، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق ہمیں کتنا معلومات ہے؟ کچھ نہیں۔ تو اس بچے نے بادشاہ کو لاجواب کر دیا۔ اس بچے نے کہا بادشاہ سلامت مجھے یہ بتائیں کہ میرے ابا نے علم حاصل نہیں کیا، اس میں کس کا قصور ہے؟ میرے دادا کا قصور ہے یا میرے ابا کا قصور ہے؟ میرے دادا نے اس کو جو کچھ سکھایا اس نے سیکھا اور آپ کو اس نے صحیح صحیح جواب دیے، تو دین اس نے سکھایا نہیں تو وہ کیسے آپ کو جواب دیتا؟ ہاں میرے ابا کا تب قصور ہوتا، میں اس کا بیٹا ہوں، میں عالم بن رہا ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، اس کا قصور نہیں ہے، اس کو علم کا پتہ نہیں ہے تو میرے دادا کا قصور ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر متاثر ہوا اور اس کے والد کو چھوڑ دیا۔ میرے محترم، آج کا علم تو ہے، عمل نہیں ہے، دین علم بالکل نہیں ہے ہمارے اندر۔ کوشش کریں خود بھی علم سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی علم دین سکھائیں، جیسا کہ میرے محترم تمام علماء کرام، شعراء کرام کا مدعا بھی یہی تھا، علم سیکھیں اور اپنی اولاد کو علم پڑھائیں۔ یہ مساجد، یہ مدارس اس لیے ہوتی ہیں، 24 گھنٹے یہاں جو بچے پڑھتے ہیں الحمدللہ ان پر محنت کی جاتی ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد 11 بجے تک کلاس ہوتی ہے، پھر 2 گھنٹے وقفے کے بعد، اس طرح 24 گھنٹے کا دورانیہ ہے۔ آپ خود علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی مساجد مدارس کی طرف بھیجیں تاکہ ہم میدان حشر میں صحیح صحیح جواب دے سکیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں الا کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم سب سے پوچھا جائے گا گھروں کے متعلق، اولاد کے متعلق۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے، میں آپ کا اور تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، خصوصاً علماء کرام کا، انہوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس محفل میں آئے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں اب درخواست کرتا ہوں دعا کے لیے ہمارے محترم قاضی احسان صاحب وہ دعا فرمائیں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب العالمین، اپنے فضل و کرم سے رات کا یا اللہ بہت سا حصہ بیت چکا ہے، سارے لوگ اپنے گھروں میں اس وقت آرام کر رہے ہیں، یا اللہ نیند کے مزے لوٹ رہے ہیں، یا اللہ چند دیوانے مستانے تیرے دین کے لیے، تیرے قرآن کے لیے، یا اللہ تیرے صحابہ، تیرے نبی کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ آئے ہمارے مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب آج تیرے دربار میں اکٹھے ہو کر یا اللہ آپ سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آئے ہمارے مولا ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئے ہمارے مولا چند دنوں کے بعد تیرا مہمان مہینہ رمضان المقدس آ رہا ہے، ہمیں صحت کے ساتھ، امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ہمارے مولا ہم سب کو اس مجلس میں جتنے حضرات تشریف فرمائیں ان سب کی ساری جائز آرزوؤں کو، تمناؤں کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے ہمارے مولا اس مجلس میں جتنے حضرات ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں یا اللہ ان سب کو، یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما، روحانی جسمانی امراض سے شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کے اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، جو بے روزگار ہیں رزق حلال وسیع مقدار میں بلا مشقت بلا حساب نصیب فرما۔ اے ہمارے مولا حضرت قاری صاحب کی محنتوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن بچوں نے قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے رب العالمین انہیں پورے عالم کی انسانیت کی ہدایت کے لیے قبول فرما۔ اے ہمارے مولا اس ادارے کو دیگر تمام اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، ادارے کے جتنے مسائل ہیں، ضروریات ہیں، حاجات ہیں اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، اہل علاقہ کو یا اللہ اس ادارے کی طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ہمارے مولا ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری سے نمود و نمائش سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے مولا ہمیں ہماری نسلوں کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرما۔ اے ہمارے مولا اس ادارے کا جتنے بھی حضرات تعاون فرماتے ہیں اے ہمارے مولا ان کی دنیا اور آخرت بہتر
احفاظ فرما یا اللہ دنیا اور آخرت میں اپنی طرف سے شایان شان ان سب کو جزائے خیر عطا فرما حضرت قاری صدیق نعمانی صاحب یا اللہ ان کی ساری ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما ان کی نسلوں کو دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما جو حضرات دعاؤں کا کہہ رہے تھے نہیں کہہ سکے ان سب کی یا اللہ جو بھی جائز آرزویں ہیں اپنی بارگاہ میں یا اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرما اے ہمارے مولا ہم سب سے راضی ہو جا جتنے حضرات بیان فرما کے چلے گئے یا اللہ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ حضرت قاضی احسان صاحب تشریف فرمائیں یا اللہ ہمارے بزرگ ہیں یا اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما اے ہمارے مولا ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین